میں ان کی بھلائی ہے، بلکہ اس وجہ سے مہلت دی ہے کہ ان کے گناہ اور زیادہ ہوں اور وہ ذلیل کرنے والے عذاب میں مبتلا ہوں۔ اے آزاد کردہ غلاموں کے بیٹے، یہ تیرا انصاف ہے کہ تو اپنی بیویوں اور لونڈیوں کو پس پردہ رکھے اور رسول کی بیٹیوں کو قید کر کے دربدر پھرائے۔ تو نے ہماری ہتک حرمت کی، ہمارے چہروں کو بے نقاب کیا، تیرے حکم سے ہمیں شہر شہر پھرایا جا رہا ہے۔ اسی طرح جب انہیں بازار کوفہ لے جایا گیا کہ لوگ آل رسول کی توہین کریں اور انہیں باغی کہیں، بی بی زینب نے غفلت میں ڈوبے لوگوں کو ان الفاظ میں جھنجھوڑا۔ تم کیا کہو گے؟ کیا جواب دو گے کہ جب سرکار رسالت تم سے فرمائیں گے، ارے تم نے آخری امت ہو کر یہ کیا کیا؟ میرے اہل بیت، میری اولاد، میری عزت و حرمت کے ساتھ یہی کہ بعض میں سے ان کو قید اور بعض کو قتل کیا۔ اسی طرح یزید کے سپہ سالار ابن زیاد سے مخاطب ہوئی، اے ابن زیاد، تو کہتا ہے کہ قتل حسین سے تیری آنکھیں ٹھنڈی ہوئی، لیکن حسین وہ تھے جن کے دیدار سے رسول اللہ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی تھیں۔ حضرت انہیں چومتے تھے، ان کے ہونٹوں کو چوستے تھے، حسین اور ان کے بھائی حسن کو پیٹھ پر بٹھاتے تھے۔ بس تو عذاب الہی جو ابدی ہے اس کے لیے تیار ہو جا۔ بی بی زینب کے ان خطبات نے دربار یزید میں ہلچل پیدا کر دی۔ یزید کو دربار سے لے کر بازار و کوچہ میں بغاوت پیدا ہوتی نظر آئی، جس پر اس نے خوف زدہ ہو کر آل رسول کو قید خانوں سے نکال کر واپس مدینے بھیجنے میں عافیت سمجھی۔ مدد